السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب امتحان کی گھڑی آئی تو ان کو پتہ تھا کہ سارے دروازے بند ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے اوپر ایسا توکل کیا کہ انہی بند دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور اللہ نے ایک ایک کر ان کے لیے سارے راستے کھول دیے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پال سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پال سکتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بند دروازوں سے باہر نکال سکتا ہے، تو ہم تو کھلے میں ہیں، ہمارے لیے تو سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہمارا یقین پیسوں پر ہے کہ پیسہ نہیں کمائیں گے تو ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہوں گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ضرورتیں بھی پوری کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے کوئی انسان بیمار ہے، اسے جب ہاسپٹل جب لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر آخری وقت میں ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ اب بس اوپر والے سے دعا کرے۔ بھلا یہاں پر پیسہ کام آیا؟ اگر پیسہ کام آتا تو یہ بات پھر آخری میں نہ ہوتی، کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں بھی جتنے نظام چل رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز ماننا پڑے گا، ہمیں یہ چیز اپنے دل میں اتارنا پڑے گا کہ جتنے بھی یہ سب دنیا میں جو بھی شکلیں ہیں، چیزیں ہیں، ان سب کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، اور ایک اللہ پر یقین کر کے کہ یہ سب جو ہم کو دکھ رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ سب اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، اور بے شک اللہ ہی کر رہے ہیں۔ ان پر ہمارا بھروسہ ہے، ان پر ہمارا یقین ہو، اور ہمیں جب لگے کہ ہمارے لیے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اب ان سے اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ اللہ پر یقین کرنا چاہیے، لیکن ہم اور آپ وہی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آج کل ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ وہی دھوکے کے پیچھے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ہم لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں، ہم لوگ وہی دھوکے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ وہی اللہ جس نے ہم کو دنیا میں کچھ مقصد کے لیے بھیجا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ ذرا خود سوچیں، کبھی رات میں اکیلے بیٹھ کر کے سوچا کریں کہ آج ہم نے کتنے گناہ کیے، آج ہم نے کتنی نیکیاں کی، آج ہم نے کتنے وقت کی نمازیں پڑھی، تب ہمیں پتہ لگے گا، تب ہمیں اپنی زندگی کا اندازہ لگے گا۔ تو میرے بھائی، ہمیں اللہ کے اوپر آنا پڑے گا، ہمارے نبی کے طریقے اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، تبھی ہم لوگ کامیاب ہو پائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کے دین میں کامیابی ہے، اللہ کے حکموں پر کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم اور ہمارے نبی کے طریقوں کو اگر اپنی زندگی میں اگر حاصل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔